السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ اسے کہا بھی کچھ نہیں مگر وہ تو اسے بہت برا اور پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا تھا۔ یہ سب سوچتے عاطف گھر میں داخل ہوا تو سامنے اس کی ماں چارپائی پر بیٹھی تھی اور روز مہر آپا گھر کے کام کر رہی تھی۔ دونوں نے جب عاطف کو دیکھا تو بولی، عاطف کیا بات ہے، آج جلدی واپس آ گئے؟ یہ سن کر عاطف بولا، جی امی، ٹیوشن والے ماسٹر آج تھے نہیں اس لیے جلدی واپس آ گیا۔ اور یہ بول کر عاطف کمرے میں جا کر کپڑے چینج کرنے لگا، مگر عاطف بار بار فراز کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور فراز کا ایسا خوبصورت انداز اب عاطف کو اپنا گرویدہ کر گیا تھا۔ اب عاطف کی ٹینشن بھی کم ہو گئی تھی۔ عاطف کپڑے چینج کر کے باہر امی کے ساتھ دھوپ میں جا بیٹھا، جہاں روز مہر بھی صحن میں بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ روز مہر، عاطف کھانا لے آؤں تمہارے لیے؟ نہیں آپا، مجھے بھوک نہیں، اسکول میں بریک ٹائم سموسے کھا لیے تھے، ابھی تو دل نہیں کر رہا، رات کو اب کھاؤں گا۔ روز مہر بولی، یہ روز کیوں سموسے کھاتے ہو؟ پیٹ خراب ہوگا، اس لیے کھانا بھی نہیں کھاتے، کمزور ہو کر بیمار پڑو گے۔ آپا کی بات سن کر عاطف مسکراتے ہوئے بولا، اچھا میری ماں، اب نہیں کھاؤں گا، اور اپنی امی کو مخاطب کر کے بولا، امی مجھے تو لگتا ہے کہ آپ میری ماں نہیں بلکہ یہ میری ماں ہے۔ جس کے جواب میں عاطف کی امی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہارے پیدا ہونے کے بعد میں کافی بیمار تھی تو تمہاری بڑی بہن نے ہی تمہارا خیال رکھا، اور ویسے بھی بڑی بہن ماں کے برابر ہوتی ہے۔ اور یہ بول کر ہنستے ہوئے عاطف کے سر پر پیار سے تھپڑ مارا۔ روز مہر بولی، سن لو بے شرم، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، احسان فراموش۔ عاطف بولا ہنستے ہوئے، ہاں ہاں امی جان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ سن کر ہنسنے لگے اور یوں ہی باتیں ہوتی رہیں۔ رات کو عاطف بستر پر لیٹا فراز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آپا روز مہر بھی سب کام نپٹا کر سونے کے لیے کمرے میں داخل ہوئی، دروازے کی کنڈی لگائی اور لائٹ آف کر کے اپنے بستر میں گھس گئی۔ عاطف کو اب آپا روز مہر سے سوری کرنا تھا، کیونکہ پچھلے 2 دن سے وہ اس سے کافی بدتمیزی سے پیش آ چکا تھا۔ روز مہر نے عاطف کی جانب دیکھا تو باہر سے آتی ہلکی روشنی میں عاطف کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، جو روز مہر کی طرف نظریں کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ روز مہر بولی، عاطف کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ عاطف بولا، کچھ نہیں آپا، مجھے آپ سے سوری کرنا تھا۔ روز مہر، سوری کس لیے بھلا؟ عاطف، آپا اس دن میں نے آپ سے تھوڑا بدتمیزی کر دی تھی تو مجھے بہت افسوس ہے۔ عاطف کی بات سن کر روز مہر ہنستے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں پاگل، اور ویسے بھی اب تو تم اور میں دوست ہیں نا، سو دوستی میں یہ چلتا رہتا ہے۔ عاطف، تو آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ آپا روز مہر بولی، ہاں میرے لاڈلے، معاف کیا۔ میں تب مانوں گا کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا جب آپ کل کے جیسے میرے بالوں کو سہلائیں گی۔ روز مہر یہ سن کر ہنستے ہوئے بولی، اچھا میرے لاڈلے بھائی، یہ حکم بھی ماننا پڑے گا۔ اور یہ بولتے اپنے بستر سے نکل کر عاطف کے سرہانے جا کر بیٹھ گئی اور عاطف کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ روز مہر بولی، ویسے آج میرا بھائی بڑا خوش ہے۔ عاطف نے کہا، جی کیونکہ آپ جیسا دوست مل گیا ہے۔ مجھے روز مہر نے کہا، ہاں مکھن لگاؤ۔ عاطف نے کہا، نہیں آپا، سچی کہہ رہا ہوں۔ روز مہر بولی، پھر ایسا نہ ہو دوستی کبھی توڑ جاؤں۔ عاطف نے کہا، نہیں آپا، ہماری دوستی کبھی نہیں ٹوٹ سکتی، کیونکہ ہمارا رشتہ ہی ایسا ہے۔ روز مہر یہ سن کر عاطف کے ماتھے کو چومنے لگی اور بولی، کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ کچھ دیر یوں ہی باتیں ہوتی رہیں اور پھر عاطف بولا، آپا اب آپ سو جائیں، میں بھی سوتا ہوں۔ اور روز مہر اٹھ کر اپنے بستر میں چلی گئی اور عاطف بھی بستر میں آنکھیں بند کر کے پھر سوچنے لگا۔ عاطف کی فراز والی پریشانی اب کم ہو چکی تھی، مگر اسے فراز کو جواب بھی دینا تھا کہ وہ اس کا دوست بنے گا یا نہیں۔ عاطف سوچ رہا تھا کہ وہ فراز کو منع کر دے، مگر فراز کا اچھا رویہ اسے اس طرح کا جواب دینے سے روک رہا تھا۔ وہیں عاطف یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں فراز اسے آزما نہ رہا ہو۔ انہی سوچوں میں الجھے عاطف کو کوئی راستہ، کوئی جواب نہیں مل پا رہا تھا۔
تبھی عاطف نے سوچا کہ اس دن تو ویسے بھی جمیل سے مروانے والا تھا، اگر فراز نہ آتا تو جمیل اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، اور وہیں دوسری جانب فراز جو اتنا بڑا راز لیے بیٹھا ہے، وہ بھی ویڈیو کے ساتھ، مگر پھر بھی اس نے اتنا اچھا برتاؤ کیا میرے ساتھ۔ وہاں یہ بھی ڈر ہے کہ عاطف کا انکار کوئی تباہی برپا کر دے۔ عاطف نے آخرکار ایک فیصلہ لیا کہ وہ فراز سے دوستی کر لے گا اور اسے ایک بار ضرور مروائے گا۔ بس ایک پرابلم تھی، اور وہ یہ کہ فراز اس سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ فراز ایک خوبصورت نوجوان تھا، پہلوان کہنا غلط نہ ہوگا کہ میں اسے برداشت کر پاؤں گا۔ یہ سوچ کر عاطف ڈر بھی رہا تھا۔ یہ سب سوچتے سوچتے عاطف سو گیا۔ صبح معمول کے مطابق وہ اٹھا اور ناشتہ کر کے اسکول کو نکل گیا۔ راستے میں فراز پھر اس کے انتظار میں تھا۔ عاطف کو دیکھ کر اس نے عاطف سے بولا، میں تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ تو کیا سوچا ہے تم نے؟ عاطف کے منہ سے اچانک نکل گیا کہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں۔ جیسے سن کر فراز کے منہ پر ایک عجیب سی چمک آ گئی اور وہ بولا، پھر آج تم سے اپنی دوستی پکی ہونے کے ناطے کچھ مانگوں؟ عاطف یہ سن کر سوچنے لگا کہ شاید وہ میری مانگی، اور اب عاطف ایک بار دوستی کر چکا تھا تو اب وہ بھی راضی تھا کہ دیکھا جائے گا، اور بولا جی جی مانگو۔ تبھی فراز بولا کیا اسکول نہ جاؤ اور دونوں شہر چلتے ہیں، مجھے کچھ کام بھی ہے اور پھر ساتھ میں مزے بھی کریں گے۔ عاطف جانتا تھا کہ فراز کے پاس اپنی کار ہے اور اس کا بھی دل کرنے لگا۔ فراز بولا پلیز منع نہ کرنا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، مزہ آئے گا۔ تبھی عاطف مان گیا اور دونوں فراز کے گھر چلے گئے۔ فراز نے عاطف کو کمرے میں بٹھایا اور بولا کہ تم بیٹھو، میں نہا کر آتا ہوں۔ فراز کچھ دیر بعد تیار ہو کر آ گیا اور دونوں گاڑی میں بیٹھ کر شہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں عاطف بولا، تم نے جو میری ویڈیو بنائی تھی اب وہ ڈیلیٹ کر دو۔ فراز یہ سن کر عاطف کی طرف دیکھنے لگا اور پھر مسکرا کر موبائل نکال کر عاطف کو دے دیا اور بولا خود ڈیلیٹ کر دو۔ عاطف کو اس بات کی امید تو نہ تھی، مگر وہ خوش تھا کہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تو اس کی آدھی سے زیادہ پریشانی کم ہو جائے گی۔ عاطف نے موبائل لیا تو اس پر پاسورڈ تھا۔ عاطف پاسورڈ کیا ہے؟ فراز 462200، اور اپنا نمبر بھی سیو کر دینا، جان کے نام سے۔ عاطف نے پاسورڈ لگا کر موبائل کھولا اور پھر گیلری میں گیا تو عاطف دیکھ کر حیران ہو گیا۔ فراز کے موبائل کی گیلری لڑکوں کی ویڈیو اور تصاویر سے بھری ہوئی تھی۔ عاطف اپنی ویڈیو ڈھونڈنے لگا اور آخرکار اس سے مل گئی اور عاطف نے ڈیلیٹ کر دی۔ عاطف کافی حیران بھی تھا کہ جس مقصد کے لیے فراز نے مجھ سے دوستی کی، یعنی مارنے کے لیے، وہ ماری نہیں، اور پھر بھی مجھے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے دی۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ عاطف نے کہا تم سے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتاؤ گے؟ فراز پوچھو میری جان، تم سے اب جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عاطف تم نے جو جمیل کے ساتھ کیا تھا وہ میرے ساتھ کیا نہیں، پھر بھی مجھے ویڈیو ڈیلیٹ کیوں کرنے دی؟ تم کو یہ نہیں لگتا کہ میں مکر جاؤں گا؟ عاطف کی یہ بات سن کر فراز ہنستے ہوئے بولا، دیکھو میری جان، اگر مجھے صرف تیری مارنے کا ہی شوق ہوتا نا تو میرے پاس صرف میرا دوست ہو اور کسی کا دوست نہ ہو۔ تم وہی ہو کیونکہ تمہیں لڑکوں کا شوق نہیں، اور مجھے پتا ہے اب تم کسی اور کے ساتھ یہ سب نہیں کرو گے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس رشتے کی شروعات اعتبار سے ہو۔ عاطف کو فراز کی یہ بات کچھ خاص سمجھ تو نہیں آئی تھی، بس وہ یہی سمجھا کہ فراز کو ایک دوست ہی چاہیے جو اس سے باتیں کرے، اس کے ساتھ گھومے پھرے۔ عاطف تم دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ امیر بھی ہو، گھر سب کچھ ہے، پھر کیوں ان کاموں میں پڑے ہوئے ہو؟ فراز دیکھو عاطف، یہ دل نہ کسی کا غلام نہیں ہوتا، یہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ مجھے بچپن سے ہی لڑکوں کا شوق ہے، میں نے کبھی کسی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں لیا، نہ مجھے مزہ آتا ہے، مگر پھر بھی میرے ماں باپ نے زبردستی میری شادی کروا دی اور میں اسے خوش نہیں رکھ پایا تو یہ رشتہ ختم کر دیا۔ اب میں پھر کسی لڑکی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا۔ اس کی مثال تم ایسے لوگ
جیسے تمہیں لڑکوں کا شوق نہیں مگر تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ ساری زندگی گزارنا پڑے تو کیا گزار لو گے؟ عاطف کو فراز کی یہ بات اب سمجھ آ رہی تھی اور اب عاطف کی نظروں میں فراز کی ویلیو اور بڑھ گئی تھی۔ عاطف بولا مگر عورت سے ہی گھر بنتا ہے، جیسے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی وغیرہ۔ دوستوں کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ لائک کیجیے، کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔